أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں
جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی، اس رب کریم کے ہم شکر گزار ہیں جس نے الحمدللہ ہمارے سامنے وہ مثالیں رکھی ہیں جو ہمارے لیے زندگی میں نمونے عمل ہے. ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. ایسی زندگیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. وہی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اصحاب النبی وہ تھے جنہوں نے الحمدللہ اپنے زندگیوں میں جو ان کے اعمال تھے وہ اعمال ہمارے لیے ایک نمونے عمل ثابت ہوئے الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ان پیارے صحابہ کے درخشاں پہلو کو ہم اپنی گوش گزار کریں، ہم سنیں ان کے متعلق، اور انشاءاللہ ہماری ایمان میں اس سے اضافہ ہو اور ہم عمل پیرا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ سے دعا گو ہوتے ہوئے ہم اپنے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں آج ہم نے 2 اصحاب النبی کا یعنی تذکرہ کرنا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 کون ہیں وہ. پہلے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو میری بہنوں کل ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ 3 صحابہ کا یعنی ہم علم حاصل کریں 3 صحابہ کے بارے میں، جس میں کہ ہم نے 2 حاصل کیے تھے. جیسے پہلے ہم نے جو علم حاصل کیا تھا وہ کون تھے؟ عبداللہ ذوالبجادین. اور پھر دوسرا تذکرہ ہم نے جس کا پڑھا تھا وہ کون تھے؟ حذیفہ بن یمان. پہلے ہم نے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پڑھا، اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پڑھا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے تیسرا تذکرہ جو پیارے صحابی تھے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا. آج ہم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے بارے میں آج ہم علم حاصل کریں گے. اپنے ذہنوں کو کشادہ کر کے بیٹھیے، اپنے قلب کو ایک جگہ جما دیجئے اس علم دین پر. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور ہدایت دے گا، ہمارے ہدایت کے ہمارے درجات اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ذریعے سے انشاءاللہ بلند کرے گا، اور اس علم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم نافع بنائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے میری بہنوں، آئیے شروع کرتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے. کون تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا ابی طالب، چچا کے بیٹے تھے. جیسا علی رضی اللہ عنہ تھے نا، علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے چچیرے بھائی تھے نا، تو ویسے ہی علی رضی اللہ عنہ جیسا رشتہ رکھتے تھے جعفر رضی اللہ عنہ کا بھی وہی رشتہ تھا. جعفر اور علی دونوں بھائی تھے، جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں سگے بھائی تھے. تو یہ جعفر بن ابی طالب جو تھے ان کو بھی سابقون الاولون کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ بھی پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دوسری ہجرت حبشہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ شرکت کا موقع ملا تھا، شرف حاصل ہوا تھا. اور جعفر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 7 ہجری میں حبشہ سے مدینہ بھی ہجرت فرمائی تھی. سبحان اللہ. کون ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ 7 ہجری میں حبشہ، پہلے تو حبشہ ہجرت کیے تھے، پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع کیسے ہوا؟ حبشہ سے پھر مدینہ ہجرت فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر، یعنی اپنے چچیرے بھائی کی آمد پر غیر معمولی یعنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھتے ہیں. اب سیرہ میں تذکرہ آتا ہے اس کا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب، یہ دونوں رضی اللہ عنہما، یہ جعفر بن ابو طالب یہ دونوں بھائی تھے نا، بھی میں نے بتایا نا آپ کو. تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال کے بڑے تھے. کتنے بڑے تھے؟ 10 سال کے بڑے تھے. جعفر بن ابی طالب علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال کے بڑے تھے. قدیم الاسلام تھے، اور دوسری ہجرت حبشہ میں اپنی بیوی اسما بنت امیس، ان کے اہلیہ کا نام کیا تھا؟ جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ اسما بنت امیس.
अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत की और मुसलसिल हबशा ही में रहे। फिर 7 हिजरी में हबशा से मदीना आए। 7 हिजरी में क्या किया? हबशा से मदीना आए। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे। जब आप हबशा से डायरेक्ट मदीने को हिजरत किए ना, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? गज़वे खैबर में थे। उस वक्त खैबर में थे। खैबर में थे और जाफर रदियल्लाहु अन्हु खैबर में ही आपके पास पहुंचे, यानी डायरेक्ट वहां पे ही पहुंचे आपके पास खैबर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद पर फरमाया, मालूम नहीं मुझे कि खैबर फतह होने की खुशी ज्यादा है या जाफर के आने की। तो सुभान अल्लाह, यानी इतना ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होते थे जाफर रदियल्लाहु अन्हु को देखकर, इतना ज्यादा। ये अपने ये चचेरे भाई से बहुत मोहब्बत थी। और जब वो आते हैं मदीना, नहीं देखिए मदीना उनको हिजरत करना था ना, मदीना आपको पता चलता है कि खैबर में है तो खैबर तक चले जाते आपके पास। अब हिजरत करके आए, सफर करके आए, वहां पे आराम कर लेना ऐसा नहीं, बल्कि आपको भी इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो वहां तक चले जाते हैं, खैबर तक चले जाते हैं। तो खैबर में जाते ही जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, दोनों फरते मसरत से एक दूसरे को देखते हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं, जाफर पता नहीं मुझे, मतलब मैं किस चीज पे ज्यादा खुश हूँ, यानी खैबर की फतह पर या फिर जाफर के आने पर। तो सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी। और मेरी बहनों, जाफर बिन अबी तालिब वो हैं कि 5 नबूवत में हबशा हिजरत करने वालों को वापस लाने के लिए जो कुरैश ने चालें चली थी ना, कुरैश मक्का ने सिफारती नुमाइंदे भेजे थे। नजाशी कहाँ भेजे थे? नजाशी के दरबार में। क्यों? क्योंकि नजाशी को गैर गलत बोलना ये मुसलमानों के बारे में, उसके लिए भेजा था उन्होंने। आपको पता है क्या हुआ था? ये हिजरत हबशा जो हुई थी ना, हबशा की तरफ हिजरत जो करके गए थे ना मुसलमान, क्यों गए थे पता है ना? क्यों गए थे? मक्के से हिजरत करके हबशा की तरफ क्यों गए थे? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर जुल्म सितम हो रहा था मुसलमानों पर, है ना? वहां पर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा था। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया? छोड़कर, यानी मक्का छोड़कर किधर गए थे? हबशा गए थे। पहली जो हिजरत हुई इस्लाम में, वो हिजरत हबशा की तरफ थी मुसलमानों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, बल्कि कौन गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा। सहाबा कराम ने क्या किया? हिजरत की थी किसके हुक्म पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे। तो जब ये हिजरत हबशा किए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन पर जुल्म सितम हो रहा था, तो ये लोग जब हिजरत करके हबशा गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, और जब वहां जाते हैं तो वहां भी चैन की सांस लेने नहीं देते ये बदमाश लोग जो मक्के के मुशरिकीन और कुफार होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहां पर, यानी हबशा को अपने चंद सफीरों को तोहफे तहाइफ देकर भेजते हैं। क्या करते हैं? चंद लोगों को यहाँ से मुल्क के सफीर जाते हैं ना, एक एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बादशाह से मिलने के लिए क्या करते हैं? लोग जो जाते हैं उनको सफीर कहा जाता है। तो उन मक्के वालों ने क्या किया कि हबशा मुसलमान चले गए, अरे वो लोग सेफ हो गए वहां पे, अब उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, लिहाजा क्या करेंगे? वो बादशाह जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी है, उनको जाकर तोहफे तहाइफ दे के उनको गैर गलत बोलेंगे मुसलमानों के बारे में, ताकि वो उनको यहाँ से हबशा से निकाल दे और दोबारा मक्का लाए, ताकि इनके ऊपर ये जुल्म सितम कर सके। जैसे हमने पिछले पढ़ा था ना, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर और खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु अन्हु पर, कितने ऐसे सहाबी थे, आले यासर पर कितने ऐसे सहाबी थे जिनको असहाब रसूल को तकलीफें दी गई थी और बहुत ज्यादा सताया गया था। अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा, सोहेल बिन अब्दुल्ला बिन सोहेल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, यानी कई सहाबा के हमने वाकयात पढ़े, उनको कैसे कैसे नाउजुबिल्ला तकालीफ दिए गए थे। तो ये तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए इन लोगों ने अपने ईमान पर जमे रहने का सबूत दिया। इसके बाद अपने आप को जो बचाए ये लोग अल्लाह के हुक्म पर हिजरत किए, तो वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मुशरिकीन को बोलने लगे कि ये लोग सेफ हो गए, ये लोग सेफ हो गए, अब इनको मतलब तकलीफ पहुंच जाएगी, क्या करेंगे? नजाशी के पास चंद लोगों को भेजे, नजाशी के दरबार में उन्होंने अपने सिफारती नुमाइंदे, यानी लोगों को बाज तोहफे तहाइफ देकर वो बादशाह के पास भेजा ताकि वो बहका सके। तो नजाशी ने क्या किया? नजाशी ने मुहाजिरीन को तलब करके सवालात किए, यानी ये लोग जो आके बोल रहे हैं तुम लोगों के बारे में कि तुम लोग ऐसा बेदीन होके भाग के आ गए यहाँ पे, तो क्या है तुम्हारा दीन? तो जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ने आगे बढ़कर
اسلام کے بنیادی عقائد اور احکام پر مشتمل ایک نہایت جامع خطبہ پڑھا. ایک زبردست تقریر کیے اٹھ کے. کون؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے. مسند احمد کی حدیث میں اس کا ڈیٹیلز آتی ہیں تو سبحان اللہ آپ پڑھ کے شجدر ہو جائیں گی کہ اتنا پیارا انداز سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بات سامنے رکھی ہے پورے مہاجرین کی طرف سے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہاں پر. تو ان تمام مہاجرین کی طرف سے ایک تقریر کرتے ہیں. تو مسند احمد میں حدیث آتی ہے، حسن حدیث ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ جو تھی نا سلمہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ سرزمین حبشہ میں وارد ہوئے اور بہترین پناہ دینے والے نجاشی کی پناہ حاصل کی تو نجاشی نے اصحاب رسول کو بلا بھیجا اور پوچھنے لگا یہ کون سا دین ہے جسے اختیار کر کے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو. کیا پوچھا اس نے؟ میں حدیث پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے. اس نے کیا پوچھا نجاشی نے کہ یہ کون سا دین ہے جسے اختیار کر کے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے. نہ ہی تم لوگ میرے دین میں داخل ہوئے، یعنی عیسائی تھا نا وہ، تو بولے کہ نہ تو تم میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ہی اور نہ ہو کسی اور قوم کے دین میں داخل ہوئے ہو. یعنی مطلب یہ کہ نہ تم میرے دین میں داخل ہوئے نہ کسی اور قوم کی، ایک نیا دین کیا لائے تم لوگ. بولے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے بات کی اور کہا بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسائیوں سے برا سلوک کرتے تھے. کیا کیا گنوا رہے ہیں یہ آ کر جعفر بن ابی طالب؟ یعنی اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی جاہل قوم تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، خطا رحمی کرتے تھے اور ہمسائیوں سے برا سلوک کرتے تھے. اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا. کیا کہنے لگے؟ ہم ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کے نسب، صداقت، امانت، پاک دامانی، ان تمام پاکیزہ صفات سے ہم پوری طرح واقف ہیں. یعنی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرا ہے وہ ایک اچھے نسب کا یعنی اچھے حسب و نسب کا ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی پاک دامنی، اس سے ہم پوری طرح سے واقف ہیں. اس شخص نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی کہ اسے ایک جانے، اسی کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا پتھروں کی مورتیوں اور بتوں کی پوجا کو ترک کر دیں. اس نے ہمیں سچ بات کہنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنے، حرام چیزوں سے بچنے اور خون ریزی سے رکنے کا حکم دیا. کیا کیا کہنے لگے؟ اس نے ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم دیا؟ بولے کہ سچ بات کہنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام چیزوں سے بچتے رہنے کا حکم دیا، خون ریزی سے رکنے کا حکم دیا اور ہمیں بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. اور ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا اسے حرام سمجھے اور جس چیز کو حلال ٹھہرایا اسے حلال جانے. لیکن اس پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اوصاف بتا دیے. کون بتلا رہے ہیں؟ یہ کون بتلا رہے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کس کو بتلا رہے ہیں؟ نجاشی کو. پورے پیارے پیارے صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنواتے ہیں اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری جہالت میں ہم کیا کیا گناہ کرتے تھے اور یہ نبی نے ہمیں کیا کیا پیاری پیاری باتیں بتائی، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے روکا. مختصر اور جامع انداز میں بتلا کر نجاشی کو کہتے ہیں کہ یہ جب ہم ایمان لائے اس شخص پر تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں مصائب و آلام میں ڈالا، تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے لگے اور جو ناپاک چیزیں ہم نے پہلے حلال کر رکھی تھی انہیں دوبارہ حلال سمجھنے لگے. پھر جب انہوں نے ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا
یعنی اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نجاشی سے کہ انہوں نے مجبور کیا ہم کو ظلم و ستم کر کے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور جو حلال نہیں تھی ہمارے لیے، حرام تھی، وہ حرام چیزوں کو حلال، حلال کو حرام ایسے کرنے لگے۔ اس چیز کے لیے انہوں نے اسٹریس کیا ہم پر، عرصے حیات تنگ کر دی، مطلب جینا مشکل کر دیا ہمارا، اور ہماری دین اور ہمارے درمیان رکاوٹ بننے لگے، تو ہم آپ کے ملک میں اے نجاشی چلے آئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کو اور آپ کی پناہ کو پسند کیا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ اس کو یہ ظاہر کروانا نجاشی کو کہ تو ہمدرد ہے اسی لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں، تو ہمدرد ہے اسی لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں، یہ جتلانا چاہ رہے، تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ اے نجاشی، ہم تمام طرف سے چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے ملک کو ہم ہجرت نہیں کیا، اور واقعی میں حقیقت تھی، دوسرے ملک کو ہجرت کا حکم نہیں دیا اللہ نے، حبشہ کے لیے کہا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کا بادشاہ نرم دل تھا، وہاں کا بادشاہ نرم دل تھا، تو بولنے لگے کہ تم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس ہجرت کرنے کا حکم دیا، تمہارے پاس، یعنی تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آنے کو ہم نے پسند کیا، اس امید پر کہ اے بادشاہ، ہم یہاں پر ظلم و ستم، ہم کو یہاں پر ظلم و ستم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، یہاں ہم پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، یہ سوچ کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، ان کی یہ تمام باتیں سننی تھی، کہ نجاشی نے سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اے جعفر، تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ جتنی باتیں تم نے کہی سب مہاجرین سے پوچھے کہ یہ جعفر نے جتنی باتیں کہی، نجاشی بولنے لگا کہ جعفر نے جتنی باتیں کہی، کیا تم گواہ ہو ان چیز پر؟ یعنی یہی حکم دیتے ہیں تمہارے جو رسول ہیں، جس دین پر تم چل پڑے ہو، وہ یہی تمام حکم دیتے ہیں، اور انہوں نے جو کہا یہ سچ ہے؟ تو سب مہاجرین نے کہا ہاں بالکل سچ ہے، یہی بات ہے۔ تو پھر نجاشی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جعفر، وہ نبی جو تم میں موجود ہے اور اس رسول پر جو وحی نازل کی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے سنا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا زبردست واقعہ ہے، غور سے سن رہے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں کہ اے جعفر، تم وہ حصہ نزول وحی کا کچھ مجھے سناؤ، آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا دین ہے۔ اب دیکھیے، جب یہ سوال کرتا ہے تو اللہ کی توحید بیان کر سکتے تھے، کچھ بھی جو ہے نا، مطلب کچھ بھی احکامات جو اس وقت نازل ہوئی تھی، سورہ اقرا نازل ہوئی تھی، اور کئی آیات سورہ مزمل نازل ہوئی تھی، سورہ مدثر نازل ہوئی تھی، وہ آیات سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیا کیا آپ نے؟ سورہ مریم کا حصہ سنایا۔ کیوں؟ سورہ مریم میں کیا تھا؟ سورہ مریم میں تو عیسائیوں کے بارے میں ہے نا، کہ یعنی وہ جو آیات ہے نا جس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو بولے کہ حقیقت میں مریم علیہ السلام کون تھی، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ سنایا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ حق جب ہوتا نا میری بہنوں، تو حق کے اوپر، یعنی حق کے اوپر بندہ کمپرومائز نہیں کرتا، حق کے اوپر بندہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ مطلب دوسرے کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہی کے دوسرے آیات وغیرہ کچھ بھی سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کیا کیا؟ وہی آیات سنائی جو کرسچینٹی کے تعلق سے تھا اور حقیقت تھی، یعنی کرسچینٹی کے تعلق سے ان کے سپورٹ پہ نہیں ہے یہ آیتیں، یہ آیتیں وہ ہیں کہ کرسچینٹی کے رد میں ہیں۔ تو دیکھیے، ایک موحد، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، وہ کیسے سبحان اللہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اتنا یعنی کیا کہتے ہیں اسے کہ دیدہ دلیر ہوتا ہے، یعنی ایسا مطلب دلیرانہ وہ موقف رکھتا ہے اپنا، کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے، اور ہو رہا یہ کہ وہ بادشاہ کو کیا کہتے ہیں کہ پناہ وہی دے رہا ہے ابھی،
ظلم و ستم سے ادھر نکل کے آئے ہیں مکے سے اور وہ پناہ دے رہا ہے، لیکن اس کے سامنے یہ نہیں کہ اس کے لاگ لوجی کی بات کریں گے یا ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، نہیں، حق پہنچا رہے ہیں وہاں پر بھی. تو دیکھیے میری بہنوں، حق پہنچانے کا کتنا یعنی اہمیت ہے. یہ صحابہ کی زندگی کے ان پہلوؤں کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے، زندگی کے ان معاملات کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حق کا پہنچانا کتنا ضروری ہوتا ہے. حق کا پہنچانا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک حق جب بندہ پہنچاتا ہے تو اس کے لیے دو رائے نہیں، کہ نہیں سوچتا وہ کہ میں کیا کروں، اب حق بولیں گے تو بادشاہ میں نکال دے گا، پھر اگر وہ پوچھ لے گا کہ تمہارے ہمارے دین کے بارے میں تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ موقع ہی نہیں دیے، انہوں ڈائریکٹ سنا دیے. یعنی حق جب ایک انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. تو میری بہنوں، آج ہم نے حق کو نہیں پہچانا. ہمارے پاس کون سا دین ہے، ہم کون سا دین حق ہمارے پاس رکھتے ہیں، ہم نے اس دین حق کو پہچانا ہی نہیں نا، تو اسی لیے ہم نڈر نہیں ہیں. آج جو ہماری قوم ڈرپوک بن رہی ہے، وہ ڈرپوک بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کس دین پر ہیں. اگر وہ جان لیتے کہ وہ کون سے دین پر ہیں تو سبحان اللہ نڈر بن کر زندگی گزارتے، اسٹرانگ بنتے. تو میری بہنوں، آپ میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے مردانہ، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ایک شان والی زندگی گزاریں؟ کون نہیں چاہے گا؟ اگر واقعی میں آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم سب ایک نڈر زندگی گزاریں، اپنی قوم کے لوگ ایک نڈر زندگی گزاریں، ایک بہادر یعنی اسلاف تھے ہمارے، ہمارا دین ایک زبردست دین ہے، اس چیز کا اگر آپ یقین دلانا چاہتی ہیں تو ضرور بے ضرور علم خود حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اپنے بچوں کو بتائیں گے اسلام کے بارے میں کہ تمہارا دین اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے کہ تم اس کے لیے متزلزل ہو جاؤ یا پھر پریشان ہو جاؤ، ہاؤ دین میں کچھ ہے شاید، ارے دین کا نام لیں گے تو یہ ہو جائے گا دین. نہیں، ان کے اوپر یہ واضح کرو کہ تمہارا دین اسلام ہی صحیح مذہب ہے، اور یہی دین تم کو سرفراز کرنے والا ہے، یہی دین تم کو سربلندی پر لائے گا، یہی دین تم کو تمہارا سر فخر سے اٹھائے گا. دیکھیے یہاں پر ایسے مشکل ترین حالات میں بھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ مریم کی آیات سناتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے جب انسان اپنے مواقف پر یعنی اپنے اسٹینڈ لیتا ہے نا، مواقف یعنی مطلب یہ کہ بہترین اسٹینڈ لیتا ہے، اپنے بات پر جمع رہتا ہے اور حق کو بول دیتا ہے، ڈرتا نہیں، حق میں جھجکتا نہیں، تو کیا ہوتا ہے دیکھیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، سنیے. ام سلمہ کہتی ہیں جعفر کی تقریر سن کر، جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا اللہ کی نازل کردہ آیات میں سے تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ کہا ہاں یاد ہے نا، ہاں یاد ہے. تو نجاشی نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ. تو جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کا کچھ حصہ پڑھا. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جب انہوں نے قرآن سنا تو جعفر رضی اللہ نے ان کے سامنے جو پڑھا نا سورہ مریم، جو حصہ پڑھا، تو ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم جب انہوں نے قرآن سنا تو جعفر رضی اللہ نے ان کے سامنے جو پڑھا تو نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، اور اس کے سارے پادری جو بیٹھے تھے پورے دربار میں سب روئے، اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو مصاحف پڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی تھی، وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے. قرآن سر کر نجاشی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی ہیں. کیا کہنے لگے نجاشی کہ یہ کلام جو تم سنا رہے ہو، اور واللہ یہ کلام جو تم سنا رہے ہو اور جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، جو عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، یہ وہی کلام ہے، ایک ہی اس کا منبع ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے آیا ہے وہ. مشکات واحدہ، ایک ہی شمع کی وہ روشنی ہے بولا. اور یہ کہہ کر نجاشی نے ان سفیروں کو، یعنی دو لوگ آئے تھے تحفے تحائف لے کر مکے سے اس کو بہکانے کے لیے نجاشی کو. تو نجاشی کہنے لگا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ. وہ جو آئے تھے نا تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کو یہاں سے نکالو بولنے کے لیے نجاشی کو، تو ان سے کہنے لگا نجاشی کہ تم دونوں نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا. کیا کہنے لگے نجاشی کہ اللہ کی قسم تمہارے تحائف لے کے نکلو بولے یہاں سے، میں ہرگز بھی یہ مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا بولے.
کیونکہ میری بہنوں حق جب ان کے سامنے آ گیا تو اللہ نے ان کے دلوں کا شرح صدر کیا. اور کب کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب آپ دلیرانہ انداز سے، ایک پیارے انداز سے دین اسلام کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، درد بھرے انداز سے، ہے نا. ویسی ہوا نا کہ نجاشی کے دربار میں بھی جعفر رضی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف صاف کھرا کھرا بیان کر دیا. جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کا، وہ صاف صاف بیان کر دیا. اس میں کوئی یعنی لچک نہیں رکھی، بولے کہ ہاں ہاں تمہارا ہمارا ایک ہی ہے، آپ نہ بس اتنا ہی ہے فرق، آپ نہ ذرہ وہ کر دیتے ہم ذرہ، ایسے نہیں. حق یہی ہے. کھرا جو عقیدہ تھا وہ بیان کر دیا. اب نجاشی سن کر نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ مسلمانوں کو پناہ بھی دی. کیا کیا؟ مسلمانوں کو پناہ بھی دی. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی فرماتی ہیں نجاشی نے مہاجرین کو بلا بھیجا تاکہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا کٹھن مرحلہ پہلے نہیں آیا. مہاجرین کہنے لگے کہ ہمارے اوپر ایسا کٹھن معاملہ کبھی نہیں آیا. جب مہاجرین اکٹھا ہوئے اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجاشی نے سوال کیا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو سب نے یہ فیصلہ کیا، یعنی سارے صحابہ نے یہ فیصلہ کیا. حدیث آتی ہے کہ سارے صحابہ نے، ایسا نہیں کہ صرف جعفر رضی اللہ نہیں بولے، نہیں، سارے صحابہ کا یہ موقف تھا. سارے صحابہ یہ بولے کہ پوچھنے دو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم تو وہی بتائیں گے جو قرآن حدیث میں ہے. ہم اس کی لاگ لوجی کے لیے ہم چھپائیں گے نہیں قرآن اور حدیث کو. کہنے لگے کہ سب نے فیصلہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب نے یہ فیصلہ کیا، واللہ ہم جواب میں وہی کہیں گے جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ ہمارے نبی نے تعلیم دی. اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے سو ہونے دو. یعنی نجاشی ہم پر ظلم کرتا یا مکہ بھیج دیتا یا قید کر دیتا، قتل کر، جو کرتا کرنے دو، لیکن جو حق ہے ہم برابر بول کے رہیں گے. اب جب مہاجرین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب مہاجرین نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا فرمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، وہ کوئی رب نہیں تھے. نعوذ باللہ، جیسے وہ لوگ رب مانتے نا، تو بولے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہے، اس کا فرمان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا، یعنی بھیجا تھا اس روح کو. تو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تن کا پکڑ کر کہنے لگا، ایک تن کا اٹھایا زمین سے اور کہنے لگا جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے تن کا برابر بھی زیادہ نہیں تھے. سبحان اللہ. کیا کہنے لگا بادشاہ؟ اب زمین پہ مارا تو ڈر گئے، کیا کیا بولتا پتا نہیں، لیکن نہیں، زمین پہ مار کے ایک تن کا اٹھا کے بولا کہ یہ تم نے جو الفاظ کہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ تن کا برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام وہی تھے جو تم نے کہا. تو نجاشی کی اس بات پر دربار میں موجود پادری بڑبڑانے لگے کہ کیا ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے، نجاشی کیا کہہ رہا ہے، بڑبڑانے لگے. تو نجاشی نے کہا خواہ تم جو چاہو کہو، واللہ سچی بات وہی ہے جو مہاجرین نے کہی ہے. اے مہاجرین تم لوگ جاؤ. بولا بادشاہ کہ اے مہاجرین تم لوگ جاؤ، میرے ملک میں تم لوگ امن سے رہو. جو تمہیں تنگ کرے گا اس پر میں جرمانہ عائد کروں گا، جو تمہیں برا بھلا کہے گا اس کو سزا ملے گی. اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف دینے کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے گا تو میں لینا پسند نہیں کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیے صحابہ ایمان کے بلند درجات پہ تھے. تو میری بہنوں، ایمان کے بلند درجات پہ جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسی عزت دلواتا ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بادشاہت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے تو میں لینا گوارا نہیں کروں گا تمہاری تکلیف کے بدلے. یعنی صحابہ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا. وہ بولا کہ میں صحابہ تم کو تمہاری تکلیف کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے گا تو میں بھی قبول نہیں کروں گا اسے. اور نجاشی نے اپنے عمال کو حکم دیا، یعنی اپنے یہ جو اس کے کام کے لوگ تھے، مطلب جو درباری تھے، جو عمال تھے، تو ان کو کہنے لگا کہ قریش مکہ کے دونوں سفیروں کے تحائف انہیں واپس کر دیے جائیں. ہمیں ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بولے وہ لائے تھے نا سونوں سے بھرے ہوئے کیا کہتے کشتیاں لائے تھے، کئی تحائف لائے تھے اس بادشاہ کے لیے تاکہ وہ بادشاہ ان مسلمانوں کو یہ مکے والوں کے حوالے کر دے. لیکن نہیں،
नजाशी ने कहा कि ये तोहफे तहाइफ पूरे वापस कर दो। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह ने मुझे मेरा मुल्क यानी हबशा वापस दिलाया तो मुझसे कोई रुश्वत नहीं ली थी। अब मैं अल्लाह के सामने रुश्वत लूं, यानी नऊज़ बिल्लाह। वो कह रहा है बादशाह कि उसका मुल्क चला गया था, फिर अल्लाह ताला ने उसे तसल्लुत दिया वहां पर। तो कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने जब ये मुल्क अता किया है तो मैं क्यों अल्लाह ताला के सामने यानी मतलब कि रुस्वा हूँ, इनके तहाइफ लेकर नहीं बल्कि उनको वापस भेज दिया। जाफर रज़ी अल्लाह ने सूरत और सीरत में मेरी बहनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। और हत्ता कि मतलब बाज लोग कहते हैं कि आपके बात करने का अंदाज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। तो सुभान अल्लाह, ये असर था आपके अल्फाज का, आपके ईमान का, कि नजाशी बादशाह ने अपना यानी फैसला ये किया, मुसलमानों के बारे में फैसला किया। तो सुभान अल्लाह, सहाबा वो थे मेरी बहनों जिन्होंने न सिर्फ खुद के लिए खैर जमा किया बल्कि सारे लोगों के लिए भी वो खैर साबित हुए। इंसान खुद के लिए अच्छा बेहतर साबित हो, ये तो कॉमन बात है। लेकिन एक इंसान वो होता है जो सबके लिए बेहतर साबित होता है, तो वो इंसान ग्रेट है, जो सबके लिए भी बेहतर साबित हो। तो देखिए कैसे फैज पहुंचा जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु के जरिए से तमाम मुसलमान को। तो ये थे सहाबा मेरी बहनों। और जाफर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा जाता है, मसनद अहमद की हदीस है कि उबैदुल्लाह बिन असलम रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर बिन अबी तालिब से फरमाया करते कि सूरत और सीरत में तुम मुझसे बहुत मुशाबा हो। चचेरे भाई थे ना, तो कहते कि ए जाफर, तुम तो सूरत और सीरत में मुझसे ज्यादा मुशाबा हो। और ग़ज़वा मूता के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा की शहादत की सूरत में फरमाया कि जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब को फौज का कमांडर बना देना। तो हुआ ये था मेरी बहनों कि जाफर बिन अबी तालिब और उनके साथ ज़ैद बिन हारिसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन तमाम की शहादत की खबर जब अल्लाह ताला ने वही के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी, जिसे सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हो गए थे। बुखारी की हदीस में आता है बुखारी की हदीस में आता है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की बिना पर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को और अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत की खबर लश्कर के मदीना पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला ने उनको ये खबर दे दी थी कि पहले ये शहीद हुए, ये शहीद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जब जैसे ही मिली खबर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मदीने में बैठे हैं और ग़ज़वा मूता बहुत दूर हो रही है, कई किलोमीटर दूर, और वहां बैठे बैठे मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले ज़ैद ने झंडा लिया और वो शहीद हुए, फिर जाफर ने झंडा लिया, वो शहीद हुए, और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा लिया, वो शहीद हो गए। इस दौरान में आपके आंख से आंसू जारी थे। तो आपने फिर इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा संभाला। कौन थे मेरी बहनों ये? सैफुन मिन सुयूफिल्लाह। कौन थे? सैफुन मिन सुयूफिल्लाह कौन थे? ये थे खालिद बिन वलीद। हाँ, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिर में अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा संभाला और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और मेरी बहनों, ये जो जंग थी ग़ज़वा मूता, बहुत ही टफ जंग थी। इसमें एक के बाद एक जो सहाबा शहीद हो रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बताया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू जारी हो गए। और ग़ज़वा मूता में तलवार और तीर के 90 से ज्यादा जख्म लगे थे। किसको? जाफिर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ग़ज़वा मूता के लिए, ये भी बुखारी की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा मूता के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को अमीर बनाया और फरमाया, अगर ज़ैद कत्ल कर दिए जाएं तो जाफर अमीर लश्कर होंगे, और अगर जाफर कत्ल कर दिए जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अमीर लश्कर होंगे। और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं भी इस ग़ज़वे में मौजूद था, और इस ग़ज़वे के बाद हमने जाफर की लाश तलाश की तो हमें दूसरी लाशों में उनकी लाश मिली। उनके जिस्म पर नेज़े और तीर के 90 से भी ज्यादा जख्म थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये थे मेरी बहनों सहाबा जिन्होंने इस कदर यानी मुसीबतें सिर्फ उठाई नहीं बल्कि अपने जिस्म को छन्नी कर दिया अल्लाह की राह में। जाफर रज़ियल्लाहु की शहादत के बाद फरिश्तों के साथ वो जन्नत में मजे उड़ा रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये तिरमिज़ी की हदीस है, हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाफर को जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ते हुए देखा, फरिश्तों के साथ उड़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुनिए क्या जबरदस्त मुकाम था। इसीलिए जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को याद रखिए, जाफर तैयार भी कहते हैं। तैयार यानी तैयारा बोलते हैं ना, तैयारा किसको बोलते हैं?
प्लेन को बोलते हैं, प्लेन को, तैयारा। तो जाफर रदियल्लाहु अन्हु को जाफर तैयार कहते हैं, ये उड़ने वाला। अच्छा, क्यों मिला उनको ये लक़ब? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जाफर को पर अता कर दिए गए और वो अपने परों के साथ फरिश्तों के साथ उड़ रहे थे? क्यों मिला? सुनिए, हदीस आती है कि बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर और जाफर रदियल्लाहु अब्दुल्ला बिन उमर और जाफर रदियल्लाहु अन्हु को जुल जनाहैन कहकर पुकारते थे। अब्दुल्ला बिन उमर क्या करते थे? जाफर रदियल्लाहु अन्हु को जुल जनाहैन, यानी जनाहैन कहते हैं दो बाजू वाला, दो परों वाला, जाफर जुल जनाहैन कहते थे। यानी क्यों क्यों आपको इस तरीके का लक़ब से पुकारते थे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु? क्योंकि आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर जब आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम करते तो कहते, ए दुल जनाहैन के बेटे तुझ पर सलाम। ये क्यों कहते? क्योंकि याद रहे मेरी बहनों, बड़ा ये लक़ब क्यों मिला आपको? क्योंकि ग़ज़वा मोता में जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दाहिने हाथ में, यानी राइट हैंड में झंडा पकड़े हुए थे। एक मुशरिक ने उनके दाहिने हाथ पर हमला किया तो वो कट गया। तो वो कटते ही फौरी बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिए। ऐसे नहीं, हाथ कट गया मेरा, मैं क्या करूं, छोड़ दूं, भाग जाऊं जंग से, नहीं। कितनी बहादुरी और कितने यानी डटे हुए हैं इस्लाम पे कि एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ में झंडा थाम लिया। और कुफार ने क्या किया, नऊज़ बिल्लाह, उस हाथ को भी काट दिया, बाएं हाथ पर भी हमला करके उसे भी काट दिया। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दो बाजू अता फरमाए हैं, जिनसे जाफर जुल जनाहैन के लक़ब से मशहूर हुए। सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। देखिए मेरी बहनों, इस्लाम के लिए जो तड़प रखता है, जो इस्लाम के लिए जितनी ज्यादा मुसीबतें उठाएगा, अल्लाह ताला उससे उतने ज्यादा उसके दर्जात को बुलंद करेंगे। और देखिए, मामूली बात नहीं है कि एक हाथ कटा तो दूसरे हाथ में झंडा थाम लिया, दो हाथ भी कटे तो वो बचे हुए हिस्सों से उस झंडे को पकड़ते हैं। फिर इसके बाद यानी दौड़ते हुए आकर अगले सहाबी जिनकी पेशन गोई की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सहाबी वो झंडा ले लेते हैं। गिरने नहीं दिया, इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। तो मेरी बहनों, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आज हम और आप क्या कर रही हैं, ये सोचने का मुकाम है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन या रब। मेरी बहनों, जाफर बिन अबी तालिब ये थे सहाबी रसूल। इनका प्यारा तस्करा, इनका ईमान अफरोज तस्करा हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। ये भी बहुत बड़े मशहूर सहाबी थे और बड़े अफजल यानी फजीलत उनको मिली है बड़ी। हदीस की रोशनी में आइए हम देखते हैं कि आपकी क्या फ़दाइल हैं, आपके क्या सताइश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आपका क्या मामला था। कौन है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु? मेरी बहनों, ये है साबिक़ुल अव्वलून में से, यानी इन्होंने भी पहले पहले इस्लाम कबूल किया। और अब्दुल्ला बिन मसूद को 2 मरतबा हिजरत करने का एजाज हासिल हुआ और फिर तीसरी मरतबा हिजरत मदीना भी उन्होंने की। तो टोटल कितनी हुई? 3 मरतबा उन्होंने हिजरत की। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु गज़वा बदर से लेकर गज़वा तबूक तक तमाम गज़वात में शरीक थे। गज़वा बदर से लेकर गज़वा तबूक तक तमाम यानी जंगों में शरीक थे। और इस्लाम लाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद की दयानत और उनकी जहानत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, यानी बहुत जहीन थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जहीन थे और बहुत ही दयानतदार थे, अमानतदार थे। और ये जो था ना ग़ज़वा बदर में जो अबू जहल था, तो अबू जहल का सर काटने का शर्फ भी किसको मयसर हुआ? अब्दुल्ला बिन मसूद को ही। हदीस आती है बुखारी की कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र के रोज फरमाया, कौन है जो जाकर अबू जहल को देखे और उसकी खबर लाए? कौन है जो जाकर अबू जहल को देखे और उसकी खबर लाए? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु गए और देखा कि अफरा के बेटों ने उसे तलवार की जरबों से ठंडा कर दिया। आपको पता है ना, वो ये दो छोटे छोटे सहाबी थे, बिल्कुल कम उम्र, और उन्होंने क्या किया था? जाकर अबू जहल को खत्म किया था। तो जब उन्होंने यानी मारकर ठंडा कर दिया, मतलब ये कि पूरी तरीके से उसको काट दिए थे दोनों, हालांकि कम सिन थे, 13-13 साल के बच्चे थे। और किसको मार रहे हैं? जाके एक यानी मक्के का एक जालिम और जाबिर और यानी एक क्या कहते हैं उसे कि बुलंद उनके यानी कुरैश मक्का में एक पोजीशन रखने वाला, एक बड़ा पोजीशन था उसका, अबू जहल का सरदार था वहां पर मुशरिकीन का। तो ये बड़े सरदार को ये दो छोटे छोटे बच्चे जाके मारे। अफरा इफरा दो दो यानी मतलब इंशाल्लाह उनका भी जिक्र आएगा आगे।
تو یہ 2 صحابی رسول تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 13 سال کے 14 سال کے، تو ان لوگوں نے جا کر اسے قتل کیا تھا. اور جب یہ قتل ہو کے مطلب نیچے گر گیا تھا اور مطلب آخری سانسیں اس کی چل رہی تھی، تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اس کی داڑھی پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ تو ہی ابو جہل؟ تو ابو جہل کہنے لگا بھلا مجھ سے بڑا شخص اور کون ہے جسے تم لوگوں نے قتل کیا. یعنی مرتے وقت بھی حماقت کر رہا. دیکھیے ابو جہل مرتے وقت بھی حماقت کر کے بول رہا ہے کہ تو ہی ابو جہل. تو یعنی تلواروں سے مار مار کے اس کا حال برا کر دیے تھے 2 بچے. تو بولے کہ تو ہی ابو جہل. تو بولنے لگا کہ مجھ سے بڑا شخص کون ہے جسے تم لوگوں نے قتل کیا. مطلب یہ کہ اس کی حماقت، تکبر ہمیشہ تھا. یعنی مرتے دم تک وہ تکبر میں مبتلا تھا. اس تکبر کی وجہ سے ہی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہم احفظنا. تو میری بہنوں، عبداللہ بن مسعود وہ ہے جو اس کا ابو جہل کا سر کاٹ کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ابو جہل کا یعنی خاتمہ ہو گیا. اور میری بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کا سب میں زیادہ علم رکھتے تھے اور بہت ان کو سیکھنے کا شوق تھا. اتنا شوق تھا کہ آئیے مسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں جو میرے علم میں نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس وجہ سے نازل ہوئی، کیا شان نزول ہے، کہاں نازل ہوئی، تمام علم آپ کو تھا. اگر کسی شخص کے بارے میں، حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسلم کے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے پتا چل جائے کہ وہ قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو اور اونٹ وہاں تک جا سکتے ہیں تو میں اس اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں گا اور وہ علم حاصل کروں گا. یعنی ایسا نہیں کہ مطلب چلو اتنا سارا علم آ گیا بیٹھ گئے، نہیں. اگر پتا چلے کہ مجھے ایک آیت کی تشریح وہاں سے ملے گی تو میں وہاں تک، یعنی جتنی دور اونٹ جا سکتا ہے بھلے وہاں تک میں سفر کروں گا اور وہ آیت کا علم حاصل کر کے آؤں گا. تو میری بہنوں، یہ تذکرے پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں کہ بس پڑھیں اور گزر جائیں. انہوں نے اتنا اسٹرگل کیا تھا اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو میری بہنوں، ضرور بھی ضرور ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جستجو کریں. یہ صحابہ کی سیرہ ہمارے سامنے ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام میں سے قرآن مجید کے سب سے بڑے وہ معلم تھے. یہ بھی مسلم کی اور ایک حدیث آتی ہے، سنیے کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، کیا ہے دیکھیے، غور کریے حدیث کے الفاظ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم کو قرآن سیکھنا ہے تو ام عبد کے ابن ام عبد کون تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام تھا ام عبد. ام عبد کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبداللہ بن مسعود کی ماں تھی، اور بہت آنا جانا تھا ماں بیٹے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے تو ابن ام عبد سے سیکھو، یعنی عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. پہلے آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا، پھر کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے نام کے بعد کہا کہ معاذ بن جبل سے بھی سیکھو، ابی بن کعب سے اور سالم سے. سالم رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام. تو ایک کے بعد دیگر ان لوگوں کا نام لیا، نہیں پہلے نام کس کا لیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اور میری بہنوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو قرآن مجید کی تلاوت وہ اسی لہجے میں کرتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ، اسی لہجے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے قرآن کو. صحیح حدیث ہے یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے. میں نماز پڑھ رہا تھا. خود راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود خود راوی ہے. مسند احمد کی حدیث سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف لائے. میں نماز پڑھ رہا تھا جس میں سورہ نساء کی آیت تلاوت شروع کی اور مسلسل کرتا چلا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تلاوت سن کر فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو ہو بہو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح تلاوت کرے. اور تلاوت کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر دیا جائے گا، سوال کر دیا جائے گا. یعنی آپ کے الفاظ پر، یعنی آپ نے دعا کی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر دیا جائے گا، سوال کر دیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود نے کیا دعا مانگی تھی
دعا سنیے کیا پیاری دعا ہے جو انہوں نے مانگی. اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان کی، ایسے ایمان کی لا یرتد، جو کبھی ختم نہ ہو. ایسے ایمان، مضبوط ایمان مانگتا ہوں جو کبھی نہ لوٹے، اس ایمان سے میں کبھی بھی نہ پلٹوں. وَنَعِيمًا، اور ایسی نعمتوں کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لا ينفد، لا ينفد. وَمُرَافَقَ نَبِيُّكَ، یعنی ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور میں مرافقہ یعنی رفاقت چاہتا ہوں کس کی؟ نبیو کا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. فی اعلی الجنت الخلد، جنت خلد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ان کی رفاقت میں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کر دیا جائے گا، سوال کر دیا جائے گا. نہیں، تم سوال کیوں کو تمہارے سوال پر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سن لے گا. سبحان اللہ. اور میری بہنوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرآن کو سننا پسند کرتے تھے. اتنی خوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا مجھے قرآن سناؤ. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند کرتا ہوں، یعنی مجھے اچھا لگتا ہے. تو ابھی جو درس کے شروع میں ہماری پیاری طالبہ نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی تھی سورہ نساء کی، وہی آیتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی آیتیں تلاوت کی، پڑھنا شروع کیا، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہے ترجمہ؟ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اس امت پر گواہی دینے کے لیے اے نبی ہم آپ کو لائیں گے. اللہ اکبر. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کر دو. اس کے بعد جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، عبداللہ بن مسعود پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رو رہے ہیں زار و فریاد، اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بس کر دو. یعنی جب یہ آیت آتی تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس آیت کر پڑھ کر میرے رسول روتے تھے. میری بہنوں، میرے رسول اس آیت کو پڑھ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اس امت پر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے. تو یہ خطرناک منظر جو قیامت کا ہوگا میری بہنوں، اور نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، فَكَيْفَ کیا حال ہوگا جب. تو اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے تھے، آپ محبوب ترین بندے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، رو رہے ہیں تو کس کے لیے رو رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ کیا حال ہوگا اس وقت میرے امتیوں کا. تو میری بہنوں یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تو آپ اس آیت پر پہنچ کر رونے لگتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ مرسلات جب نازل ہوئی تھی تو میں اسی وقت نبی کی زبان سے سنا اور میں نے یاد کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اور اسی وقت یاد کر لیا. بخاری کی حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم منا کے ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مرسلات نازل ہوئی. ہم نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر اسے اسی وقت یاد کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ مرسلات کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک سانپ اپنے بل سے نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اسے مار ڈالو. ہم اسے مارنے لگے تو وہ دوبارہ بل میں گھس گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو وہ تمہارے حملے سے بچ گیا اور تم اس کے حملے سے بچ گئے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بہت زیادہ آپ کے قریب رہتے تھے. تقریباً بعض نصیحت کے انداز جو ہوتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور عادات و اطوار جو ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، کیونکہ وہ آپ کے بہت مقرب تھے. ترمذی کی حدیث آتی ہے میری بہنوں کہ عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے پوچھا ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں سے کون سا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب تھا تاکہ ہم اس سے دین سیکھیں اور ان سے ہم احادیث سیکھیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے
ہدایت دینے، رہنمائی کرنے، خسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات سے بھی آگاہ تھے، وہ باتیں جن سے ہم لوگ لا علم تھے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ لوگ جو نسیان سے محفوظ ہیں، نہیں بھولتے نہیں، نسیان سے محفوظ ہے نہیں بھولتے نہیں، جانتے ہیں کہ کون تھے وہ، جانتے ہیں کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ کے سب میں زیادہ قریب تھے بولے۔ اور اتنی یعنی دیکھیے ایسے نہیں کہ قریب ترین تھے تو خالی علم حاصل کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیجیے، ایک واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے عمل کرتے تھے، اطاعت کیسے کرتے تھے۔ میری بہنوں، علم راسخ کب ہوتا ہے؟ آپ وہ علم کو اچھی طریقے سے یاد کب کر لیں گی؟ تب جب آپ ان حدیث پر عمل کریں گی، ان آیتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ احادیث پر عمل کریں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ وہ احادیث کو دوسروں تک پہنچائیں گی کثرت سے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب کیسے ہم اتنا علم کیسے لیں، تو سبحان اللہ صحابہ نے لیا، اور ان کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ ایک حدیث آتی ہے ابو داود کی صحیح حدیث ہے، جس میں یہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، تو فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یعنی کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر پہلا لفظ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، اجلسو۔ اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو وہ مسجد کے دروازے پر تھے، ابھی دروازے پہ تھے، اندر نہیں آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بولتی، وہ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھو، مطلب یعنی سمعنا و اطعنا بولتے نا، مطلب سنتے ہی اطاعت کرنا، جہاں ہے وہاں بیٹھ گئے۔ مسجد کے پاس تو مطلب چپل جوتے چھوٹے ہوئے رہتے وہاں، یعنی مسجد میں اندر جگہ ہے لیکن نبی کا حکم سنے نا، حکم سنتے ہی بیٹھ گئے۔ تو بولے اے عبداللہ اندر آ کے بیٹھو، یعنی مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کے لیے ایک سیکنڈ بھی وہ نہیں کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے، ایک سیکنڈ انتظار نہیں کرتے تھے، ایک قدم آگے نہیں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ آپ کی بات سنی اور ایک قدم بھی نہیں بڑھایا، آپ عبادت وہیں پر اطاعت کر دی، فرما برداری کر دی۔ کہاں سے لائے میری بہنوں ایسا جذبہ، کہاں سے لائے؟ اللہم آتنا یا ربی، اللہم آتنا یا ربی۔ اے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا کرے یہ جذبہ ایمانی کہ ایسے سنتے ہی ہم اطاعت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا واقعہ ہے یہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ، کہ یہی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو سنتے ہی مسجد میں ایسے حکم دیے کہ بیٹھ جاؤ، بولتی وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ اندر آ کر بیٹھو، تو جب اندر آ کے بیٹھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول تھے میری بہنوں، جو ہر یعنی ایک یوم خمیس یعنی جمعرات کے دن ایک مختص کر لیے تھے، صحابہ کو بٹھا کر سمجھاتے تھے۔ کہ عبداللہ بن مرداس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں ہر جمعرات کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، جس میں چند نصیحتیں فرماتے، ہم چاہتے کہ ہم مزید ان کی باتیں اور سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں۔ جمعہ کا خطبہ تو ہوتا، ہم کیا سمجھیں صرف جمعہ کا خطبہ کافی ہے؟ نہیں، جمعہ کے خطبے کا تو مطلب بڑی زیادہ اہمیت ہے کہ تمام مسلمین جو مطلب تمام اسلام والے جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، تمام کو کمپلسری اٹینڈ کرنا۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو عام واعظ و نصیحت، تو وہ بھی کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور شب و روز یعنی اتنا خدمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کو کئی القاب ملے۔ صاحب النالین کہا جاتا آپ کو، یعنی نبی کے جوتے اٹھانے والے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جوتے مبارک چھوڑتے تو جوتے چھوڑتے جا کر جوتے اٹھا لیتے تھے، اور آپ جہاں جہاں جاتے آپ کے جوتے لے کر جاتے۔ اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ مطلب صاحب الوسادہ یعنی تکیہ اٹھانے والا، اور آپ کو کہا جاتا ہے صاحب المتحرہ یعنی وضو کا برتن اٹھانے والا۔ یہ ناموں سے آپ مشہور تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بے انتہا خدمت کرتے، لگے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہر حکم کو یاد کر لیں، آپ کی ہر ادا کو اپنے دماغ میں محسوس کر لیں، محفوظ کر لیں، آپ کی ہر ادا کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں، آپ کے ہر لفظ کو اپنے ذہن میں محسوس کر لیں، محفوظ کر لیں، نعوذ باللہ۔ یعنی
میں بار بار احساس کا لفظ آ رہا ہے میری زبان پر، یعنی واقع میں یعنی مطلب یہ کہ ان کے جو احساسات تھے نا وہ آج ہم اپنے اندر جذب کرنے سوچے تو سبحان اللہ وہ کیسے ہوگا، بس اللہ سے ہم دعا گو ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا کریں اللہ سے۔ تو بہرحال میری بہنوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے اپنی ذہنوں میں، ایک ایک ادا کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے اپنے ذہنوں میں۔ اس کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ برابر آپ کے ساتھ 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 رہتے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس قدر آنا جانا ہوتا کہ لوگ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہی فرد سمجھتے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم ایک زمانے تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بکثرت آنے جانے اور بکثرت آپ کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہی سمجھتے رہے تھے۔ یعنی دونوں ماں بیٹا، میں نے ابھی کہا نا، ام عبد جو تھی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دونوں بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو جاتے تھے۔ اور میری بہنوں، عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو عہد فاروقی میں کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے، اور عہد فاروقی اور عہد عثمانی کے ابتدائی دور میں بیت المال کے بھی ناظم رہے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا آپ کے ساتھ کہ لوہار کی دکان پر ایک مرتبہ جاتے ہیں تو جب وہاں آگ دیکھتے ہیں تو بے دریغ رونے لگتے، وہیں کھڑے ہو جاتے اور اس کو دیکھ کر رونے لگتے، اور کثرت سے جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ تھے میری بہنوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کے نیک اعمال کا وزن احد پہاڑ کے سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ بھی مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ پیلو کے درخت سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں چونکہ چھوٹی چھوٹی تھیں، تو وہ دیکھ کر ہوا چلنے لگی تو ان کے پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنستے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، دیکھیں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں، وہ دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں، ہنسی آ گئی ہم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی دو پنڈلیاں میزان احد میں، میزان میں یعنی جو ترازو تولا جاتا ہے نا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں کہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ، یعنی احد پہاڑ سے بھی زیادہ آپ کے وزنی آپ کے اعمال ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنے زبردست اعمال ہونے کے باوجود، یہ زبان مبارک سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی پیاری باتیں سننے کے باوجود، جنت کی بشارت سننے کے باوجود، دونوں پنڈلیوں کا تذکرہ کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میزان میں تو یہ بہت بھاری ہوں گے، تو یہ تمام سننے کے باوجود ان کے عاجزی و انکساری میں کمی نہیں آئی میری بہنوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلنے لگے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو صرف آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے چند قدم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روک دیا، فرمایا تم واپس چلے جاؤ، یہ تابع کے لیے بھی بے عزتی کا باعث ہے اور متبوع کے لیے بھی فتنہ ہے۔ یعنی تابع یعنی تم میرے قدم پہ قدم ڈال کے پیچھے پیچھے چل رہی، تو کیوں اپنا مطلب اپنے آپ کو کمتر اور مجھے زیادہ بتلا رہے ہو؟ ایسے نہیں کرو۔ اور یہ مدبو یعنی میرے پیچھے تم لوگ چل رہی، مدبو یعنی عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے تکبر کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں، جاؤ بولے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم ہوتی ارے لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مطلب حماقت میں آ جاتے ہیں نا ہم، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے ہم اپنے ایمان کو یعنی بارہا ٹٹولتے رہیں ان صحابہ کی واقعات کے ذریعے سے، اور ان کے ایمان افروز تذکرات کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو چیک کریں میری بہنوں، کیونکہ یہ اصحاب النبی کا جو ہم سلسلہ جاری رکھے ہیں، ان میں سے جو آج ہم نے پڑھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک بات بھی آپ کو بتاتی چلوں، بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے براہ راست 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زبان مبارک سے سیکھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 70 سے زیادہ صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہیں، اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوب آگاہ ہیں کہ میں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اصحاب النبی سے افضل نہیں ہوں۔ دیکھیے لوگ کہیں ایسا نہ کہہ بیٹھے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود تو سارے صحابہ میں بڑے افضل تھے، بڑے افضل، بولے کہ نہیں، بے شک مجھے علم زیادہ ہے، پورے اصحاب النبی سے سب میں زیادہ علم مجھے ہے، لیکن میں افضل نہیں ہوں۔ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ غلو نہ کریں آپ کے بارے میں۔
کہ انکساری اور عاجزی کا یہ یعنی ایک بڑا نمونہ عمل ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب یہ مسروق زرن کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے اصحاب یمین میں شامل ہونا پسند ہے، مجھے اصحاب یمین میں شامل ہونا پسند نہیں بلکہ مجھے مقربین میں شامل ہونا پسند ہے. کیا کہنے لگے؟ بڑی غور طلب بات ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اصحاب یمین میں نہیں بلکہ مجھے مقربین میں شامل ہونے کا شوق ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں جی، مگر یہاں تو ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کی خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد کاش اسے زندہ ہی نہ کیا جائے. یعنی خود کے بارے میں بول رہے. اصحاب الیمین اور مقربین تو چھوڑو، میں تو اس قدر لرزتا ہوں اللہ سے کہ مجھے یعنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ مجھے زندہ ہی نہ کیا جائے. یعنی یہ ان کے خوف کا عالم تھا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. الحمدللہ کافی یعنی بڑا تذکرہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے قلب میں بٹھانے کی ہمیں توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر باجی.